www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 Alhamdulillahi 9302. Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد، ایک حدیث شریف ہے جس کو حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ اور مروان بھی آتا ہے، نقل کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے سال، جس سال معاہدہ ہوا حدیبیہ میں سن 6 ہجری میں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام وہاں تشریف لائے اور گئے تھے عمرے کے لیے سن 6 ہجری میں صحابہ کے ساتھ، اس لیے نکلے کہ ہم عمرہ کر لیں جا کر، اور مکے پر قریش کا قبضہ تھا، مسلمانوں کا تو ابھی نہیں ہوا تھا قبضہ، فتح مکہ تو بہت بعد میں ہوئی ہے، اور اس میں ویزے اور پاسپورٹ کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ مسلم تھا اس زمانے میں بھی کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور ہر کوئی اس میں آ سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے، طواف کر سکتا ہے، عمرہ کر سکتا ہے، تو اس میں قبضہ چاہے کسی کا بھی ہو، لیکن آنے والوں پر کوئی پابندی اور روک ٹوک نہیں کر سکتے تھے، یہ ایک طے شدہ چیز تھی۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کیونکہ غزوہ بدر بھی ہو چکا تھا، غزوہ احد بھی ہو چکا، غزوہ خندق بھی ہو گیا سن 4 ہجری میں، کئی غزوات ہو چکے، کئی لڑائیاں ہو چکی۔ تو اب نبی علیہ السلام نے چاہا کہ ہم عمرہ کریں، صحابہ کی بڑی تعداد ساتھ ہو گئی۔ جب آپ چلے تو وہاں اطلاع تو ہو جاتی ہے، جاسوس بھی ہوتے ہیں، آنے جانے والے مسافر بھی ہوتے ہیں، تو مکے میں اطلاع ہو گئی تھی انہیں، اور انہیں یہ بھی اطلاع تھی کہ وہ لڑائی کے لیے نہیں آ رہے، عمرے کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ اطلاع تو پوری ہوتی ہے نا پھر، اور لڑنے والوں کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے۔ لڑنے والے لڑائی کی تیاری کر کر جاتے ہیں، وہ تلوار بھی، ہتھیار بھی، تیر بھی، سارے لڑائی والا سامان ساتھ لیتے ہیں۔ تو چونکہ یہ عمرے کا سفر تھا، کوئی جہاد کا نہیں تھا موقع ابھی، تو آپ اس ارادے سے تشریف لے گئے۔ قریب جب پہنچے مکہ مکرمہ کے تو قدرتی کچھ رکاوٹیں، قدرتی جیسے ہوتے ہیں، اونٹنی کاٹنا، فلاں ہونا، یہ چیزیں ہونا، پھر راستہ بدل لینا، گویا ایک قدرتی طور پر ایک ایسی صورت بنتی گئی جس سے خیر نکلتی گئی، کیونکہ اگر اپنے انداز میں یہ حضرات جاتے تو وہ لڑنے کے لیے تیار بیٹھے تھے، اور لڑائی یہ چاہتے بھی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بچانے کے لیے کوئی ایسی شکل کی کہ یہ حدیبیہ کے پاس پہنچ گئے۔ حدیبیہ میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، مکے کے قریب میدان ہے، حدیبیہ کنواں ہے، وہاں پانی ہے، جہاں پانی ہوتا تھا وہ خود بخود اہم جگہ بن جاتی تھی لوگوں کے آنے جانے کی، کیونکہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہاں آپ رک گئے، پھر آپ نے ایک جملہ زبان مبارک سے نکالا جب کچھ رکاوٹیں آئیں، اونٹنی اڑ گئی، پھر اٹھی تو وہ دوسرے راستے پہ چلی، تو آپ نے فرمایا کہ میں اگر وہاں پہنچوں گا اور یہ قریش کے لوگ جو شدت پسند اور انتہا پسند تھے، اور کفر کا مزاج بھی یہی ہوتا ہے، شدت پسندی اور انتہا پسندی، ظلم، زیادتی، دھونس، دلیل نہیں ہوتی، دھونس سے کرتے۔ والذی نفسی بیدہ لا یسألونی خطۃ یعظمون فیہا حرمات اللہ الا اعطیتہم ایاہا، یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بھی انہوں نے مجھے اچھی تجویز پیش کی، کوئی اچھی تجویز پیش کی
اور اس تجویز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جو حرمات ہیں، شعائر ہیں، ان کی تعظیم ہوئی، اس میں اکرام ہے، اس میں ایسی کوئی تجویز دیں گے میں اسے قبول کر لوں گا، اس پر معاہدہ کروں گا، طے کروں گا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو بہت فراخی سے کام لے رہے ہیں، اور انہیں پتہ بھی تھا یہ کس لیے آ رہے ہیں، اور وہ اندر لڑائی کے لیے تیار بیٹھ گئے۔ چنانچہ آگے آ رہا ہے کہ آپ جب وہاں گئے تو بِأَقْصَى الْحُدَيْبِيَّةِ، حدیبیہ کا جو آخری کنارہ ہے، جسے طے کر کر آخری کنارے پہ پہنچے تو وہاں آپ نے نزول فرمایا، ایسی جگہ جہاں پانی تھا لیکن تھوڑا پانی تھا کنویں میں، اور صحابہ تو تھے تقریباً 1500 سے بھی زیادہ، 1500 کے لگ بھگ۔ تو پانی تو ختم ہو گیا فوراً، سب کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پیاس کی، پانی کی، نہانا، دھونا، جانوروں کو پانی پلانا، سارا وہ کنواں خشک ہو گیا۔ خیر وہاں پھر آپ سے بتایا انہوں نے کہ حضرت پانی اور بھوک پیاس کی ضرورت ہے اور پانی ہے نہیں۔ آپ نے اپنی جو ترک وہ تھا جس میں تیر رکھتے ہیں، جس ڈبے میں، اس میں سے ایک تیر نکالا اور انہیں کہا کہ اسے جا کے اس میں ڈال دو، کنویں میں ڈال دو۔ وہ تیر پھینکنا تھا کہ وہ اس میں تو پانی ابلنا شروع ہو گیا، پانی پھوٹ پڑا جیسے کچھ بہت بڑا چشمہ ہوتا ہے، ایسے تیزی سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ کہتے ہیں حتیٰ کہ سب نے پانی پیا، اپنے مشکیزوں میں پانی بھرا، جانوروں کو پانی پلایا، ان کا پیٹ بھرا، نہانے والے نہائے، وضو کرنے والوں نے وضو کیا، سارے کام ہو گئے اور پانی وافر ہو گیا۔ تو اب نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے، ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے بدیل بن ورقا الخزاعی، یہ اپنے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے اور مشرک تھے، تو اس سرداروں کو اور ادھر ادھر اطلاع تو ہو چکی تھی، تو وہ آئے فی نفر من قومہ من خزاعہ، اپنی قوم کے کچھ ساتھی ساتھ تھے ان کے، انہیں لے کر آئے، اور وکانوا عیبۃ نصح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل تہامہ، یہ ایسا آدمی تھا، بلکہ یہ پورے سارے لوگ ہی ایسے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتے تھے۔ جیسے مخالفین میں بھی سخت مخالف، کم مخالف، نرم مخالف ہوتے ہیں، تو یہ ایسے تھے، مخالف تو تھے لیکن کچھ خیر کی چیزیں بھی رکھتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، ان کے ساتھی اور یہ۔ اور انہوں نے کہا کہ میں آیا ہوں، اور کعب بن لؤی اور عامر بن لؤی، یہ جو سارے کے سارے ہیں، یہ جو کنویں ہیں حدیبیہ کے پانی کی جگہ ہیں، وہ وہاں پڑاؤ ڈال چکے ہیں، قبضہ کر چکے ہیں، پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں۔ ومعہم العوذ المطافیل، اونٹنیاں ساتھ ہیں، بچے دینے والی اونٹنیاں بھی ساتھ ہیں، سب ساتھ ہیں۔ اب لڑنے کے لیے آئے ہیں، بچے دینے والی اونٹنیاں، یہ چیزیں کون لاتا ہے ساتھ؟ وہ اس لیے لائے کہ ہم نے ہر حال میں لڑنا ہے اور گھمسان کی جنگ لڑنی ہے، کیونکہ جب ایسا مال مویشی سب ساتھ ہوگا تو اگر پسپا ہونا بھی چاہیں گے تو نہیں ہو سکیں گے، اپنے مال کی خاطر جمے رہیں گے، ہم ہر حال میں ہم جمے رہیں گے۔ تو ایسی اونٹنیاں، ایسے جانوروں کو بھی لے آئے کہ لڑیں گے یہاں۔ اب آپ جا رہے ہیں عمرے کے لیے اور وہ روکنے آ گئے، تو دہشت گرد کون ہے بھائی؟ عمرہ کے لیے جانے والا دہشت گرد ہے یا انہیں روکنے والا دہشت گرد ہے؟ وہ تو لڑنے نہیں آئے تھے، عمرہ کرنے آئے تھے۔ اور وہ جناب سارے جانور اپنے اور پوری تیاری کے ساتھ وہاں بیٹھ گئے۔ وہم مقاتلوک، بدیل بن ورقا نے کہا وہ آپ سے لڑیں گے۔ وصادوک عن البیت، بیت اللہ میں جانے سے روک دیں گے۔ تو اب بیت اللہ میں جانے سے روکنا، یہ کافر خود ان کے ساتھیوں میں سے کافر کہہ رہا ہے کہ بیت اللہ میں جانے سے روک دیں گے۔ آپ کسی کے گھر پہ تو قبضہ کرنے نہیں آئے تھے کہ وہ یہ کہتے کہ آپ چونکہ گھروں پر قبضہ کرنے آئے ہیں، آپ لوٹ مار کرنے آئے ہیں، بلکہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپ کو بیت اللہ میں جانے سے روک دیں گے، اللہ کے گھر میں جانے سے روک دیں گے۔ تو اللہ کے گھر میں تو لوٹ مار کے لیے نہیں گئے تھے نبی علیہ السلام، نہ جاتا ہے کوئی، عبادت کے لیے جاتا ہے۔ تو وہ خود بھی وہ یہی بات کہہ رہا ہے کہ آپ کو بیت اللہ میں نہیں جانے دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ باتیں سنی تو ان کی تو توقع بھی نہیں ہوگی، تبھی تو اتنا لمبا سفر کیا آپ نے،
ورنہ سفر ہی کیوں فرماتے؟ 300 کلومیٹر دور مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے آئے، اور طے شدہ چیز تھی کہ جو آئے گا وہ حج عمرہ کرے گا، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس اصول کے تحت آپ تشریف لائے تھے، تو آپ نے ان سے بات کی، آپ نے بہت سادی سی بات کی، وزنی مضبوط بات۔ آپ نے فرمایا انا لم نجی لقتال احد، بھائی ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، ولکننا جئنا معتمرین، ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں، حالت احرام میں ہیں، احرام تھے سب کے بندھے ہوئے اور انہیں سب کو نظر آ رہے تھے اور اطلاع بھی تھی، تو عمرے کا احرام باندھ کر کوئی لڑنے نہیں جاتا، تو ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں۔ اور وَإِنَّ قُرَيْشًا، اور قد نَهِكَتْهُمُ الْحَرْبُ وَأَضَرَّتْ بِهِمْ، یہ باتیں کی نبی علیہ السلام نے ان سے کہ دیکھو قریش جو ہیں تھک چکے ہیں، لاغر اور کمزور ہو چکے ہیں، اور جنگ جو انہوں نے ہم سے کی ہے اب تک 6 سالوں میں، جب سے ہم گئے، بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق، یہ تو بڑے بڑے مارکے ہوئے، اس میں بڑا مالی نقصان اٹھا چکے ہیں۔ لڑائی میں تو پیسہ خرچ ہوتا ہے، پیسے کے بغیر تو لڑائی نہیں، اور بہت ہوتا ہے خرچ، تو وہ کمزور پڑ گئے ہیں، مالی نقصان سے بھی 2-4 ہو چکے ہیں، کیونکہ جنگ کے لیے جب آئے تھے تو عورتوں نے اپنے زیور بیچے اور وہ دیے، قریش کی عورتوں نے سارا مال، اور ناکامی بھی ہو گئی، کامیابی بھی نہیں ہوئی جنگ میں۔ وہ تو جنگ کرتے ہیں، ہم جنگ نہیں کرتے، ہمارا تو جہاد ہوتا ہے، وہ جنگ کے لیے آئے تھے، وہ جہاد کے لیے نہیں آئے تھے، وہ جنگ کے لیے آئے تھے۔ مسلمان جہاد کرتا ہے، تو اس جہاد میں بڑا نقصان ہوا، ان کی موتیں بھی بہت ہوئیں، جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی ہوا، بہت زیادہ، مسلمانوں کا بھی ہوا۔ احد میں مسلمانوں کا بہت قیمتی جانیں ضائع ہوئیں اور نقصان ہوا کافی، اور وقتی طور پر جزوی نقصان ہوا، لیکن مجموعی طور پر فاتح کون تھا؟ وہ یا یہ؟ تو فاتح مسلمان تھے، فاتح مسلمان تھے، جتنے بھی مارکے ہوئے اس میں نتیجہ مسلمانوں کا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم تو اس لیے آئے ہیں، اور وہ فَإِن شَاءُوا مَعْدَدْتُهُمْ مُدَّةً، اگر وہ چاہیں، پسند کریں، تو میں ان سے ایک میعادی معاہدہ کر لوں گا، مدت طے کر لیں گے کہ اتنے عرصے کے لیے ہم اور وہ لڑائی نہیں کریں گے، میں ان سے مہلت دے دوں، نہ ہم لڑیں گے نہ وہ لڑیں۔ یہ پیشکش کون کر رہا ہے؟ کافر کر رہے ہیں نہ لڑنے کی، یا نبی علیہ السلام کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام، وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو انتہا پسند کون ہے بھائی؟ کفار کا مزاج ہے، آج بھی یہی ہے، امریکہ کا بھی یہی مزاج ہے، روس کا بھی یہی مزاج ہے، چین کا بھی یہی مزاج ہے، سب کافروں کا، یورپ کا بھی، ہندوؤں کا بھی، ہندوستان کا بھی، مسلمانوں کا یہ مزاج نہیں ہے۔ مجبور ہو جائیں تو پھر جا کے آخر میں ایسی صورت ہو تو کرتے ہیں، ورنہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ معاملہ بات چیت سے طے ہو جائے، رفع دفع ہو جائے۔ ہمیشہ یہی کوشش رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سیاسی طور پر حل نکل آئے، سفارتی طور پر بات چیت کے سفراء کے ذریعے سفارتی حل نکال لیا جائے، مذاکرات سے نکالا جائے، سیاسی تصفیہ ہو، تلوار کی نوبت نہ آئے، کیونکہ تلوار میں یہ یقینی تھوڑی ہوتا ہے کہ دشمن کا ہی نقصان ہوگا، اپنا بھی تو ہو سکتا ہے۔ صحابہ کو بھی بہت جگہ پسپائی، بہت جگہ ہوئی، کئی مارکوں میں ہوئی، افریقہ میں ہوئی، کئی جگہ پہ ہوئی جو بعد میں ہوتے رہے عرصے تک، کامیابی بھی ہوئی، مجموعی طور پر اللہ نے کامیابی دی، لیکن نقصانات بھی ہوئے۔ تو اس لیے لڑائی سے تو بچنے کا ہی تعلیم آئی ہے کہ مجبوری ہو تو تلوار اٹھاؤ، جہاد کرو، ورنہ جہاں تک ہو بات چیت کے ذریعے، معاہدے کے ذریعے، سفارتی کوششوں سے معاملات کو حل کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بھی اسی قسم کی ہے کہ میں معاملہ بات چیت سے حل کرنا چاہتا ہوں، وہ چاہتے ہیں تو ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، میں ان سے معاہدہ کر لوں گا، وَيُخِلُّ بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ، اور میرے اور لوگوں کے درمیان سے وہ پھر ہٹ جائیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں جتنے عرصے رہے، دعوت دیتے رہے، انہوں نے سنا ہی نہیں، سنی دعوت آپ کی نہیں، ہٹ دھرمی اختیار کی۔ کچھ لوگ مسلمان مخلص ہوئے تھے، چند تھے، بہت تھوڑی، جنہیں ہجرت کر لی،
پھر ہجرت کرنے کے بعد آپ نے مکہ مدینہ منورہ جا کر اسلام کی ایک ریاست گویا قائم کی اور پھر کوشش کی کہ اسلام کو پھیلایا جائے. تو یہ پیچھے سے وہاں جا کے تنگ کرنے لگے، کبھی یہ شرارت کریں کبھی وہ شرارت کریں، پھر غزوہ بدر کریں، پھر فلاں کریں، پھر فلاں کریں، راستوں میں لوٹ مار اور تنگ کریں. یہ انہوں نے شروع کر دیا معاملہ. تو آپ کو وہاں جا کر بھی دعوت اور تبلیغ کا موقع نہیں دیا کہ آپ اسلام کی دعوت دیں اور پھیلائیں لوگوں کو. رکاوٹ، کیونکہ آپ مصروف رہے جہاد میں، سیاسی معاملات میں، سفارتی، سیاسی، جہادی، یہی مشغولیت آپ کی رہی، اور یہ ظالم آپ کو اطمینان سے دعوت کا کام کرنے کا موقع نہیں دے رہے تھے. تو یہی فرمایا آپ نے کہ مجھ سے طے کر لیں اور میرے اور لوگوں کے درمیان سے ہٹ جائیں تاکہ میں دعوت کا کام کروں. تو دعوت لڑائی ہوتی ہے بھائی؟ نہیں ہوتی. تو پیچھے ہٹ جائیں، مجھے کام کرنے دیں، میں اسلام کی دعوت دوں گا. تو میں جب دعوت دوں گا اسلام کی تو پھر انتظار کریں نتیجے کا. فَإِنْ أَظْهَرْ، اگر میں غالب آ گیا، میری دعوت لوگوں نے قبول کر لی اور اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، آس پاس کے قبائل، اسی طرح بڑی بڑی سلطنتیں، افریقہ کی، مصر کی، ایران کی، روم کی، یمن کی طرف اور سب طرف اگر یہ داخل ہو گئے اور مجھے اللہ نے کامیابی دے دی تو فَإِنْ شَاءُوا أَن يَدْخُلُوا فِيهَا دخل فيه الناس فيما دخل فيه الناس فعلوا. پھر اگر ان کا دل چاہے کہ جس دین میں لوگ داخل ہو گئے یہ داخل ہونا چاہیں تو داخل ہو جائیں. جبر نہیں ہے، جبر نہیں کر رہے کہ جب سب ہو جائیں گے تو میں پھر جبر کروں گا، تلوار لاؤں گا کہ اسلام قبول کرو، یہ فرما رہے ہیں؟ نہیں. بس اگر مسلمان ہو گئے لوگوں کی تعداد تو ان کا دل چاہے تو یہ بھی داخل ہو جائے، نہ چاہے تو ان کی مرضی. یہ فرما رہے ہیں فَإِنْ شَاءُوا وَإِلَّا فَقَدْ جَمُّوا، ورنہ یعنی اگر میں کامیاب نہ ہو سکا، لوگوں نے میری دعوت پہ لبیک نہ کہی اور میں ناکام ہو گیا تو جموں، سکون ہو جائے گا، ان کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. خود بخود بغیر پیسہ کیے خرچ کیے جب ان کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ راستہ کیوں نہیں اختیار کر لیتے؟ کیونکہ میری ناکامی پہ یہ خوش ہوں گے، وہ کہیں گے چلو ٹھیک ہے، تھک ہار کر بیٹھ گئے تو میں ناکام ہو جاؤں گا، تو پھر سکون سے ہو جائیں گے. ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی وزنی، بڑی سیاسی، جچی تلی، دینی بھی، مذہبی بھی، سیاسی بھی، ساری چیزیں اس میں جمع ہیں. یہ فرمایا آپ نے. اس کے بعد آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا وَإِنْهُمْ، یہ باتیں تو ساری ڈھیلی ڈھیلی نرم نرم تھی نا، لیکن نرم نرم باتیں سن کر بے شرم انسان کیا ہوتا ہے؟ اور زیادہ اکڑ پھوں کرتا ہے، شرارت پر تل جاتا ہے. کمینہ آدمی کو اگر عزت دو تو وہ کیا کہتا ہے؟ سر چڑھ جاتا ہے. تو یہ تو تھے تو کمینے. تو آپ نے ایسا جملہ بھی کہہ دیا، ساتھ نفسیاتی علاج بھی کیا آپ نے، ساتھ سیاسی اور نفسیاتی چیز بھی ساتھ داخل کی آخر میں، اور فرمایا کہ وَإِنْهُمْ أَبَوْا، اگر انہوں نے انکار کیا کہ نہیں، نہ ہم بات چیت کریں گے، ہم مذاکرات بھی نہیں کرتے، کوئی معاہدہ بھی نہیں ہم کرتے، اور ہم عمرہ بھی نہیں کرنے دیں گے، عمرہ بھی نہیں کرنے دیں گے، بات چیت بھی نہیں کریں گے، اور بس ہم تو ایسے ہی ہیں، تو فوالذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لأقاتلنہم علی امری ھذا، تو اپنے اس دین کی خاطر ان سے میں قتال کروں گا، حتی تنفرد سالفتی، حتی کہ میری گردن تن سے جدا ہو جائے. یہ واضح موقف آپ نے پیغام دے دیا. الفاظ بہت سخت لب و لہجہ، سیدھا سادہ نرم سا، لیکن واضح پیغام دیا کہ میں لڑنے نہیں آیا، آرام سے مجھ سے بات کر لو، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی ہم آ گئے ہیں، کوئی لیمو نہیں چھوڑ دو گے تم ہمیں، تو یہ دماغ سے نکال دو. میرا تن جو ہے، میرا سر تن سے جدا ہو سکتا ہے، لیکن اس مقصد سے جو اللہ نے مجھے دیا ہے اس سے میں دستبردار نہیں ہو سکتا. میں جہاد کروں گا.
یہ پیغام بہت مناسب جچا تلا آپ نے اس کو دیا. وہ ان کا ساتھی تھا, وہ کافر تھا اور لیڈروں میں تھا. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو نافذ کر کے رہیں گے, جو دین بھیجا ہے یہ غالب آ کے رہے گا. بدیل نے جب یہ باتیں سنی تو وہ کہنے لگے سأبلغ ما تقول, آپ نے جو باتیں کہی ہیں میں ساری اندر جاتا ہوں مکے میں اور ان کے سرداروں کو پہنچا دیتا ہوں یہ ساری بات. یہ گفتگو, یہ بڑی عجیب حدیث ہے, بڑی طویل حدیث ہے اور بڑے اس میں سبق ہیں, مذاکرات ہے, ٹیبل ٹاک ہے لمبا, اور آخر میں اس کے نتائج حیرت ناک اور عجیب و غریب. اور کفار نے جو اپنے خیال میں بڑی اچھی صورت اپنے لیے اختیار کر لی تھی اور مستحکم اس میں آ گئے تھے, وہ سب ہوا ہو گئی. لیکن یہ آپ کو کئی ہفتے چلے گا یہ درس. سننا چاہتے ہو یا تھک جاؤ گے؟ ہاں, تو یہ انشاءاللہ کئی ہفتے تھوڑا تھوڑا ہوگا. آج یہیں پر پھر آگے اس سے آگے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. یہ سیاسیات پر بیان ہم نے پچھلے سال ہی کیا تھا نا شاید, یا اسی سال شروع میں, تو یہ باتیں کی تھیں. لیکن میرے ذہن میں کچھ اور بھی اہم حدیثیں آئی ہیں, واقعات, تو میں نے سوچا ان کو بھی آپ حضرات کو سنا دیا جائے. اللہ تعالیٰ سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.